ہمارے لیے آج یہ اعزاز کی بات ہے کہ جامعہ علیمیہ اسلامیہ کے ایک ایسے فاضل جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک طویل حصہ ملاوی میں اسلام کی دعوت و تبلیغ کے حوالے سے صرف فرمایا، اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جامعہ علیمیہ اسلامیہ کا یہ امتیاز ہے کہ دیگر اداروں کے مقابلے میں جب علیمیہ میں کوئی طالب علم داخلہ لیتا ہے تو داخلے کے وقت ایک فارم فل کروایا جاتا ہے اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ تو عموماً اس میں طلباء ایک دوسرے کو یہ پہلے سکھا دیتے ہیں کہ آپ کو یہ لکھنا ہے کہ مجھے مشنری آف اسلام بننا ہے۔ اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ہمارے استاد محترم پروفیسر عامر بیگ صاحب تشریف فرما ہیں، جب میں نے 98 میں علیمیہ میں داخلہ لیا تو انٹرویو لینے والوں میں ہمارے استاد گرامی بھی تھے موجود۔ تو مجھ سے سر نے انگریزی میں سوالات کیے کہ آپ زندگی میں کیا بننا چاہتے ہیں۔ تو علیمیہ میں بالکل ابتدائے زمانہ سے ہی اسٹوڈنٹس کی اس اعتبار سے ذہنی تربیت کی جاتی ہے کہ آپ نے اس ادارے میں پڑھنے کے بعد پوری دنیا میں اسلام کی دعوت و تبلیغ کا ایک کار عظیم سر انجام دینا ہے۔ اور اس ادارے کی انسپریشن جن عظیم شخصیات سے ہے وہ حضرت مبلغ اسلام شاہ عبد العلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، اور سیاح عالم حضرت ڈاکٹر محمد فضل الرحمن انصاری القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہما۔ تو یہ جلیل القدر شخصیات ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کی دعوت و تبلیغ میں صرف کی ہے، اور علیمیہ کے گریجویٹس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں سے جو انسپریشن عطا کی ہے، اس وجہ سے وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں، چاہے وہ کسی اسکول میں ہوں، کالج یا یونیورسٹی میں ہوں، یا مسجد، منبر، محراب اور خانقاہ سے وابستہ ہوں، یا قومی اور بین الاقوامی سطح پر کسی بھی چھوٹے یا بڑے ادارے میں وہ اسلام کی تبلیغ کا کام سر انجام دے رہے ہوں، تو وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ کسی کے سامنے دست سوال دراز کیے بغیر وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی تعلیم کو عام کریں اور لوگوں کو اسلام کے صحیح پیغام کی طرف بلانے کا عظیم کام سر انجام دیں۔ تو آج ایک ایسی شخصیت جناب حضرت علامہ اللہ یار قادری دامت برکاتہم العالیہ ملاوی سے ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ تو قبل اس کے کہ میں آپ کو اظہار خیال کی دعوت دوں، میں چاہوں گا کہ ہمارے استاد گرامی جناب حضرت علامہ پروفیسر عامر بیگ صاحب وہ علامہ اللہ یار قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ایک مختصر تعارف پیش فرمائیں، تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو سکے کہ مولانا اللہ یار قادری کتنے عرصے سے وہاں یہ خدمت دین سر انجام دے رہے ہیں۔ الحمدللہ الذی وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، صدق اللہ العظیم۔ حمد و سلام کے بعد میں سب سے پہلے ہمارے ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی زیدہ مجدہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ وہ ریگولر بیسس پہ اس طرح کی علمی اور فکری نشستیں منعقد کر رہے ہیں، اور آج الحمدللہ اسی حوالے سے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ آج کی اس نشست کے مہمان خصوصی حضرت علامہ اللہ یار قادری دامت برکاتہم العالیہ، یہ الحمدللہ اس عاجز کے کلیگ بھی ہیں، دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، ہم سفر بھی ہیں۔ ہم نے ایک ساتھ علیمیہ انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز سے گریجویشن کی، ایک ہی سال 1991 میں ہم علیمیہ انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز سے گریجویٹ ہوئے، اور 1992 فیب میں ہم دونوں نے ایک ساتھ ملاوی کا سفر کیا، اور تقریباً 1.5 سال تک ہم نے ایک ساتھ ملاوی میں تبلیغ دین کا کام کیا۔ ملاوی کے حوالے سے میں آپ سے عرض کروں کہ ملاوی از ون آف دی موسٹ بیوٹیفل کنٹریز آف دی سینٹرل افریقہ، اور
جب ہم وہاں گئے تھے تو ہمیں بڑی حیرت ہوتی تھی کہ وہاں جو ایشینس تھے ان کی یہ ورڈنگس ہوا کرتی تھیں کہ ملاوی از دا پیراڈائز ان دا ورلڈ. ان کے نزدیک جو ہے دنیا کی جنت جو ہے وہ ملاوی ہی تھا. مطلب وہ انہیں امریکہ کے ویزوں کی، برٹش ویزاز کی آفر موجود تھیں، لیکن وہ ان کو ٹھکرا کر جو ہے وہ صرف ملاوی کو پریفر کرتے تھے. اور واقعی جو ہے ملاوی ہے تو چھوٹا کنٹری، لیکن اپنی بیوٹی کے اعتبار سے اور وہاں کے جو نیشنلز ملاویئنز ہیں بلیکس، وہ ان کی فطرت کے اعتبار سے وہ ایک منفرد حیثیت کے حامل ہیں. ملاوی کے حوالے سے تفصیلی ذکر جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ علامہ صاحب فرمائیں گے. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ملاوی کی جو سرزمین ہے یہ اسلام کے لیے انتہائی زرخیز ہے. عملی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں پریکٹیکل گراؤنڈ میں تو ہمیں یہ اندازہ ہے کہ وہاں پر جو بورن مسلمز ہیں، اگر پیرنٹس سے ہم دیکھا جائے تو 30 to 40% جو ہے وہ مسلمان ہیں وہاں کے افریقنس، لیکن گورنمنٹ کی فیگرز کے اعتبار سے جو ہے وہ 13 to 15% ہے. لیکن علامہ صاحب بھی جانتے ہیں، الحمدللہ اس عاجز نے بھی اس چیز کو آبزرو کیا کہ میجورٹی جو لوگ وہاں پر اپنے آپ کو کرسچن کہتے ہیں یا ان کا کرسچن نام ہے، ان کے والدین جو ہے وہ مسلمان تھے. اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایک دوست، ہمارے ایک پاکستانی بہت اچھے مفتی ہیں، مفتی عبدالرحمان صاحب جو ہیں ملاوی میں کام کر رہے ہیں، لمبی میں وہ موجود ہیں، اسی مسجد میں کام کر رہے ہیں جس مسجد میں میں موجود تھا 1992-93 کے درمیان میں. تو وہ آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر جو ہے لوگ ان کے ہاتھوں میں اسلام قبول کر رہے ہیں. تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ آلریڈی جو ہے مسلم بیک گراؤنڈ کے ہیں، انہیں کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ملا، ان کے نام جو ہے وہ کرسچنز ہیں. جب کوئی مسلم اسکالر ان کے پاس جاتا ہے اور ان سے بات کرتا ہے، انہیں اسلام کا پیغام دیتا ہے، تو وہ بہت ایزیلی جو ہے وہ اسلام کے پیغام کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. تو وہاں پر لوگوں کو اسلام کی طرف کنورٹ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہاں، انہیں اسلام پر قائم رکھنا یہ مشکل کام ہے. تو جو لوگ وہاں جا کر صرف یہ سمجھے کہ ہم نے کنورٹ کر لیا، ہم نے کوئی کارنامہ انجام دے دیا، نہیں، بلکہ کنورٹ کرنے کے بعد ان کو اسلام پر ثابت قدم رکھنے کے لیے ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا اور انہیں ایک اچھا مسلمان بنانا، یہ ایک بڑا کام ہے جس کی ضرورت ہے. اور اس کام کے لیے وہاں پر کیا جد و جہد ہو رہی ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ تفصیلی جو ہے ذکر ہمارے علامہ صاحب فرمائیں گے. تو الحمدللہ ملاوی جو ہے وہ ایک مسلم مشنریز کے لیے جو ہے نا ایک اوپن فیلڈ ہے، اور وہاں اگر ایک بہتر انداز میں کام ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ آج اگر وہاں پر 20% مسلمان ہیں تو کوئی بعید نہیں کہ آئندہ 10-12 سال میں وہاں پر 50% بھی مسلمان ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس کی تفصیل سے گفتگو جو ہے ہمارے علامہ صاحب آپ سے کریں گے. ماشاءاللہ ہماری ان سے جو دوستی ہے، محبت ہے، وہ اس کا ایک طویل عرصہ ہے. بیچ میں تقریباً 2005 کے بعد کچھ گیپ آ گیا تھا، کیونکہ 2005 کے بعد سے صحیح معنی میں پاکستان یہ آج آئے، مطلب ابھی آئے ہیں. تو تقریباً 15-16 سال کے بعد جو ہے یہ پاکستان تشریف لائے ہیں پراپر طریقے سے. بیچ میں آئے تھے 2-4 دن کے لیے، تو ملاقات کسی سے نہیں ہو سکی تھی. تو 15-16 سال کا عرصہ بہت بڑا ہوتا ہے. تو اس دوران کافی چینجز آئیں ماشاءاللہ. یہ وہاں پر دین کی خدمت کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنا بزنس بھی چلا رہے ہیں، اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اگر آپ کسی بھی جگہ پر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے کام کرنا چاہیں تو آپ کے لیے کام کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے. تو اب میں چاہوں گا کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب جو ہے ہمارے آج کے ہمارے خصوصی کو دعوت خطاب دیں تاکہ ہم ان کے ملفوظات سے مستفید ہو سکیں. جزاک اللہ. جب میں علیمیہ میں آخری سال میں تھا تو میں نے اس وقت بھی علیمیہ میں مولانا اللہ یار قادری صاحب کی انگریزی میں ایک تقریر سنی ہے. تو آج یہ دوسرا موقع ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم آپ سے استفادہ کریں گے. تو میں بلا تاخیر ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا اللہ یار قادری زیدہ مجدور سے کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وقال الله جل سبحانه وتعالى في شان نبي الكريم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. برادر محترم حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد عامر بیگ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور ہمارے دوسرے برادر محترم علامہ ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور ہمارے کولیگس اور ساتھی جو ہمارے ساتھ سامنے ہیں اس عاجز کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ یہ میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ ان دونوں احباب نے مجھے حکم دیا کہ میں یہاں حاضر ہو جاؤں، تو میرے لیے ایک بڑی اعزاز کی بات ہے. اور پھر تعارف کرا کہ انہوں نے شاید میرا موڈ بھی تھوڑا سا چینج کر دیا کہ جو ٹریڈیشنل لیکچرنگ ہوتی ہے وہ آپ جانتے ہیں، اس میں جو شعلہ بیانیاں ہوتی ہیں اس میں جو وہ تو پورا موڈ ہی آف ہو گیا. وہ لگا یہ اس میں کہ یہ ہماری ایکچولی وہ تقریر کی محفل نہیں، یہ تعلیم و تربیت کی محفل ہے، اور یہ بڑا اچھا ماحول بن جاتا ہے. اس میں آدمی کرتا ہے باتیں اور کھلے ماحول میں کرتا ہے، جو بات سمجھ میں بھی آتی ہے اس میں، اور اگر کبھی سمجھ میں نہ بھی آئے تو حاضرین میں سے بے تکلف پوچھ بھی سکتے ہیں اس میں کہ بھئی یہ بات تھوڑی سی اور وضاحت سے کلیئر کی کر دی جائے، تو پھر تھوڑا مزہ آتا ہے، ماحول بن جاتا ہے اس میں. اور مولابی کے بارے میں حضرت علامہ مولانا محمد عامر بیگ صاحب نے تقریباً تعارف کروا ہی دیا. اب میرے لیے صرف یہ بات رہ گئی کہ میں سب حضرات کو اپنی طرف سے انوائٹ کروں کہ آپ میں سے کم از کم سب کے سب نہیں تو کچھ تو ضرور تشریف لائیے جی. اور مجھے لگتا ہے اتنی جنت دیکھنے کے بعد میں تو میرے خیال ہے کسی مومن کا دل باقی رکے گا نہیں اس میں. تو بہرحال ملاوی ایک اچھا کنٹری ہے اس میں، اور میں آج کے موضوع کے لحاظ سے اور دوستوں کے مزاج کو دیکھتے ہوئے چند باتیں عرض کروں گا اپنی معلومات کے مطابق. ایکچولی ایک تو خیر اس سے پہلے میرے خیال میں ہمارے اس میں جو وہ ڈاکٹر صاحب نے ہمارے عالمیہ انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز کے بارے میں کچھ باتیں کہہ کر وہ نہیں جیسے ٹوین کر دیتے ہیں اس میں، تو تھوڑا سا اس میں جو ہے وہ چونکہ ہمارا تو شروع سے تعلق اسی ادارے سے ہے، اور آج جو کچھ بھی اللہ رب العزت نے عطا فرمایا وہ اسی کی بدولت ہے. وہاں سے ہم نے سیکھا، اساتذہ سے استفادہ کیا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ڈیبیٹیں کی، ایک دوسرے سے لڑے جھگڑے، بڑے وہ ڈیبیٹی کلب ہوتے تھے، اس میں الٹے سیدھے آرگیومنٹ ہوتے تھے جس سے ذہن کھل جاتا تھا. اور ایک چیز میں عام طور پر اس میں جو ہمارے جب کلاس فیلوز ہم بیٹھتے تھے تو اکثر عرض کرتا تھا اس میں کہ اگر ہر بات میں ہم ہاں ہی کر لیں، آمنا صدقنا ہی کر لیں تو تعلیم آگے نہیں بڑھتی، بات ختم ہو جاتی ہے. ہمیشہ کسی موضوع کو سمجھنے کے لیے اس کے پازیٹیوز، نیگیٹیوز، میرٹس اینڈ ڈی میرٹس سمجھنے کے لیے، اس میں مثبت اور منفی پہلوؤں کو دیکھنے سمجھنے کے لیے اس میں ہمیشہ دونوں طرف کے آرگیومنٹ ہونے چاہیے. اور پھر اللہ رب العزت نے انسان کو ایک خوبصورت صلاحیت عطا فرمائی ہے، وہ ہے اس کا دماغ. اور ہمارے علماء، ہمارے فضلاء، دانشور یہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا مفتی جو انسان کے پاس ہے وہ اس کا دل ہوتا ہے، اور دل کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے. دونوں طرف سے آرگیومنٹ سمجھنے کے بعد، دیکھنے کے بعد میں آپ نے اپنے دل سے پوچھ لیا اس میں سچ کیا ہے اور اس میں غلط کیا ہے، دل بتا دے گا. باقی خیر رہنمائی کے لیے علماء موجود ہیں. تو بہرحال اس میں جو ہے وہ اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے سب سے پہلے میں کچھ باتیں جنرلی افریقہ کے بارے میں عرض کروں گا اس میں کہ افریقہ اور اسلام کا آپس میں تعلق کیا ہے، اس میں ربط کیا ہے، ریلیشن کیا ہے. افریقہ ایکچولی ایک بہت ہی بڑا بر اعظم ہے، خوبصورت بر اعظم ہے. تقریباً 57 کنٹریز ہیں اس بر اعظم میں، اور دنیا کا ایک بڑا ساتواں بر اعظم ہے. اور اگر تھوڑا سا آپ اس کو بیک گراؤنڈ میں ریٹروسپیکشنز میں آپ دیکھیں گے اس میں، تو اس ٹائم میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ
تلک الایام نداولها بین الناس۔ اللہ رب العزت دنیا میں دینوں کو قوموں کے پاس گھماتا رہتا ہے۔ کسی ایک قوم کو گارنٹی کبھی نہیں دی اس میں کہ آپ ازل سے ابد تک اس میں جو رولر ہی رہیں گے، حکومت ہی کرتے رہیں گے، پاور ہی آپ کے پاس رہے گی، نہیں۔ ایک زمانہ تھا رومن امپائر ہوتی تھی، اس کے سامنے اس میں جو ہے وہ پرشین امپائر آ گئی، اس میں پرشین رومن امپائر گئی، اس کے بعد بھی اسلامک امپائر آ گئی، اور اسلامک امپائر تقریباً 800 سال تک بلا شرکت غیر مڈل ایسٹ سے لے کر پورا نارتھ افریقہ، یورپ، بر صغیر سب پر حکومتیں کی۔ لیکن چونکہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بھی یہ گارنٹی نہیں دی تھی اس میں کہ جو مرضی کرتے رہے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان پر بھی سوال آئے۔ اور ایک ٹائم ایسا آیا اس میں کہ ہمارے پاس کوئی ملک ہی نہیں تھا جو رول کرنے کے لیے ہو۔ پھر جنگ عظیم اول اور دوم کے بعد میں چھوٹے چھوٹے کنٹریز ہمارے ہاں سے نکلنا شروع ہو گئی۔ ایک چھوٹی سی اگزامپل سے آپ کو عرض کروں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور اقدس، اس کے بارے میں ایک بچپن میں ہم اس میں اسلامک سینٹر میں لائبریری میں شاید ابھی ہوگی وہ کتاب دی گریٹ 100، اس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بڑی خوبصورتی سے ہے۔ فرماتے ہیں اگر 5 سال ان کو اور مل جاتے تو کرۂ زمین پر، زمین کے اوپر ہر فرد کے پاس اسلام کا میسج پہنچ چکا ہوتا، اگر 5 سال ان کو اور مل جاتے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت آپ، مجھے یقین ہے 100% کے سب نے سنی ہوگی، ہمارے علماء اکثر مساجد میں وہ بیان کرتے رہتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں خطبہ عطا فرما رہے تھے، اس میں تو ایک دم سے آواز ہے، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی جانب ہو جاؤ۔ صحابہ کرام شوق میں آ گئے اس میں کہ خطبہ جا رہا ہے، اس میں تقریر ہو رہی ہے، اس میں اس کے بیچ میں یہ جملہ آ گیا۔ کچھ دنوں کے بعد میں ایک ڈیلیگیشنز آیا، قافلہ آیا، خدمت امیر المؤمنین میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا امیر المؤمنین، ہم جنگ میں لڑ رہے تھے، اور یہ کہاں تھے اس میں؟ سینٹرل ایشیا بھی، جو آذربائیجان اور یہ بائی جان جتنے بھی ہیں نا اس میں، قازقستان، یہ سب ان ایریاز میں تھے، یعنی پارٹ آف رشیا، کہ وہاں ہم لڑ رہے تھے۔ ایک دم سے دیکھا کہ کوئی آواز آئی ہے اس میں، یا ساریۃ الجبل، اور ساریہ ایکچولی کمانڈر تھے وہاں کے اس میں جو آرمی کے، اور انہوں نے ایک دم سے سائیڈ لی، پہاڑی کو پیچھے رکھا، دشمن سامنے آ گیا اس میں، اور اللہ رب العزت نے ہمیں فتح عطا فرمائی۔ پوائنٹ اس میں صرف عرض کرنے کا یہ ہے کہ فاروق اعظم مسجد نبوی میں ہے، اور مسجد نبوی کہاں ہے؟ مدینہ منورہ میں۔ مدینہ منورہ کہاں ہے؟ سعودی عربیہ میں۔ اور اس زمانے میں سینٹرل ایشیا میں فاروق اعظم مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر کے پیغام پہنچا رہے ہیں۔ نہیں، یہ پورے کنٹریز سلطنت اسلامیہ میں تھے فاروق اعظم کے زمانے میں، اس کے بعد کی بات نہیں۔ پورا مڈل ایسٹ، آج جو مڈل ایسٹ ہم کہتے ہیں، اس میں کتنے کنٹریز میں گنوا دوں، اس میں سب عرب کنٹریز، عراق، ایجپٹ، نارتھ افریقہ کے کنٹریز بھی، یہ سب سلطنت اسلامیہ میں اس زمانے میں تھے، یعنی دور رسالت کے چند سالوں کے اندر اندر۔ ایک تو پوائنٹ یہ نوٹ کرنے کا ہے، آج ہم سے پاکستان نہیں سنبھالا جا رہا، آج تو چھوٹے چھوٹے کنٹری، کراچی تو ایک بڑا شہر ہے، بلکہ اس میں جو 4-5 کنٹریز بن جائیں گے، اس میں وہ نہیں سنبھالے جا رہے تھے۔ فاروق اعظم اتنی بڑی سلطنت کو سنبھالتے تھے۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آج کل ہم کہتے ہیں اس میں جو ہے وہ جو جنگیں ہوتی ہیں نا، تو اس میں کہتے ہیں کہ کنٹرول سینٹر ہوتا ہے، اس میں وہاں سے میسیجنگ ہوتی ہے، اس میں جو بھی آپ کی آرمی جہاں بھی ہوتی ہے، اس میں کنٹرول روم سے، کنٹرول سینٹر سے آپ کی میسیجنگ ہوتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا اس میں جو ہے وہ ڈرون اٹیکس ہمارے ناردرن ریجنز میں ہوتے ہیں، افغانستان میں ہو جاتے ہیں، ایک اور کنٹریز، اور گائیڈ کہاں سے ہوتے ہیں؟ پینٹاگون سے۔ اور پینٹاگون کہاں ہے؟ امریکہ میں۔ اور امریکہ کتنی دور ہے؟ کوئی 7-8 ہزار کلومیٹرز دور ہے، کنٹرول وہاں سے ہوتا ہے۔ اچھا، اب ایک نقطے کی بات عرض کروں، اس میں علماء ہمارے موجود ہیں، اس میں ہمارا ایک کرامت ہوتی ہے، کرامت کی ڈیفائن یہ ہوتی ہے کہ جو خرق العادات ہو، کرامت جو اولیاء سے سرزد ہوتی ہے، اور معجزہ انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم سے سرزد ہوتا ہے۔ کرامت کہتے ہیں خرق عادت، یعنی عام طور پر وہ نہ ہوتی ہو۔ اس کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ کبھی ہوگی نہیں یا وہ ہو ہی نہیں سکتی۔ خرق عادت معمول کے بالکل خلاف ہوتا ہے،
تو مقصد کہنے کا یہ ہے اس وقت جو فاروق اعظم کی کرامت تھی، آج جو انفارمیشن ٹیکنالوجیکل ایڈوانس لیول ہے، وہ بغیر مینس آف کمیونیکیشن کے کنٹرول کرتے تھے، بغیر سیٹلائٹ کے کنٹرول کرتے تھے، بغیر پولز کے کنٹرول کرتے تھے، بغیر وائرنگ کے کنٹرول کرتے تھے، نماز بھی پڑھاتے تھے، خطبہ بھی دیتے تھے، پوری دنیا کو کنٹرول بھی کرتے تھے۔ یہ تھے مسلمانوں کی صلاحیت تھی اس وقت وہ تھا، اس میں کرامت تھی۔ آج وہ ٹیکنالوجی ہے۔ اگر ہم مسلمان اس پہلو کو اگر سوچ لیتے تو شاید ٹیکنالوجی میں آج مسلمان سب سے آگے ہوتے، لیکن ہم سب سے پیچھے رہ گئے۔ کیوں؟ کہ ہم نے کرامت کو صرف یہ سمجھ کے کہ اولیاء کی کرامت ہے، ہم اس میں جو سبحان اللہ کہہ دیا، ماشاء اللہ عقیدت ہو گئی، صدقات و خیرات کر دیے، 11ویں شریف کر دی، 12ویں شریف کر دی، 6ٹی شریف کر دی، سب کر دی اس میں، 40واں 30واں سب کر دی اس میں، لیکن یہ کبھی نہیں سوچا کہ کرامت کا مطلب کیا ہے، اس کا عملی پہلو کیا ہے، اس میں ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ اچھا، اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایکچولی افریقہ کی طرف آنا تھا مجھے۔ ہم بیسک اسلامی دینیات کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، اس میں اکثر اس میں ایک سبجیکٹ ہے، اس میں ہجرت حبشہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، اچھا ایک چیز مجھے اچھی لگی کہ یہاں گھڑی کہیں نظر نہیں آتی، اس میں تو کم سے کم کچھ شاید ہو سکتا ہے اس میں جو وہ اشارہ تو ہو جائے گا، لیکن کم سے کم سامنے نہیں ہے کوئی، تو پابندی بھی نہیں زیادہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر عملی طور پر اپنی کمیونٹی میں گزاری، جہاں ان کی پیدائش ہوئی وہیں رہنا سہنا، کھانا پینا، کھیلنا کودنا بچوں کے ساتھ، اسی معاشرے میں رہنا، اسی معاشرے میں تجارت کرنا، اسی معاشرے میں رہ کر 40 سال تک کی عمر گزاری۔ اب اگر کسی صاحب کے حالات پوچھنے ہوں تو وہ جو ہماری وہ نہیں ہوتی انویسٹیگیشن ایجنسیز، ان سے پوچھی وہ کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے لنگوٹے یار کے پاس پہنچیں گے۔ اس صاحب کا لنگوٹے یار کون، یعنی یہ گلی کوچے میں کس کے ساتھ کھیلتا تھا، اس کے بعد میں کس کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا تھا، ان سے انفارمیشن لے کر آتے ہیں۔ مطلب کیا کہ ہماری زندگی کے جو پہلو جو ہم عام طور پر چھپاتے ہیں دوسروں سے، وہ ہمارے دوست یاروں سے چھپے ہوئے نہیں ہوتے۔ اب شاید میری بہت ساری چیزیں آپ کو معلوم نہیں ہوں گی، اس میں ہمارے ڈاکٹر صاحب کو بھی معلوم نہیں ہوگی، لیکن ہمارے ساتھی مولانا عامر بیگ صاحب ہیں، ان کو پتا ہوگا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کے بعد میں لوگوں کو بلایا۔ اب حکمت دیکھیے اس میں، 40 سال تک زندگی گزاری لوگوں کے ساتھ، پھر اسی کمیونٹی کو اکٹھا کیا جس میں رشتہ دار بھی ہیں، عزیز و اقارب بھی ہیں، دوست یار بھی ہیں، اور پورے ٹرائب والے کمیونٹی والے بھی ہیں۔ اور کیا فرمایا؟ فرمایا لوگوں آپ میرے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ اور آپ جانتے ہیں کہ اس قوم نے 40 سال پہلے، یعنی 40 سال کی عمر سے پہلے ہی 2 ٹائٹل عطا دیے ہوئے تھے حضرت وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک تھا الصادق اور دوسرا تھا الامین، یعنی ٹروتھفل، ٹرسٹ ورتھی۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا ہماری مسجد میں ٹرسٹیز ہوتے ہیں، آرگنائزیشن بھی ٹرسٹیز ہوتے ہیں، اس میں NGOs میں بھی ٹرسٹیز ہوتے ہیں۔ اس میں مطلب کیا ہوتا ہے اس میں کہ پوری کمیونٹی نے ان کے اوپر ٹرسٹ کر لیا ہے، سب کچھ ان کی کندھوں پہ ڈال دیا، ان کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولیں گے، امانت میں خیانت نہیں کریں گے۔ پوری قوم نے 40 سال آبزرو کرنے کے بعد میں یک ذبح ہو کر کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ اس وقت تک کبھی نہیں مانتے تھے، آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ آج اگر میں کسی گاؤں میں جا کر کے اپنے لوگوں سے پوچھوں تو میرے جو قریبی دوست ہیں وہ کہیں گے تجھ سے جھوٹا کون ہوگا اس میں، چونکہ ہم عام طور پر جو ہے وہ صبح سے شام تک پتہ نہیں کتنی دفعہ جھوٹ بول چکے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک شخصیت نے 40 سال تک یہ 2 چیزیں، اور اس کو میں کہتا ہوں سنت اکبر، سب سے بڑی سنتیں اگر ہیں تو وہ الصادق ہے اور الامین ہے۔ اور اگر ہم مسلمان انکلوڈنگ مائی سیلف اگر کسی چیز سے ہم اگنورنٹ ہیں، ہم لیزی ہیں، ہم اس طرف غور نہیں کرتے، ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کرتے، تو صرف یہ دونوں چیزیں، بلکہ میرے خیال میں تو شاید اب مجھے تو کافی عرصہ دور ہو گیا باہر، اس میں ہماری اکثر کتابوں میں ان پر کوئی چیپٹر بھی نہیں ہوگا،
بہت سارے چیپٹر نماز پر ہوں گے، فضائل ہوں گے، صدقات کے فضائل ہوں گے، صیام و قیام کے فضائل ہوں گے، لیکن سچ بولنے پر اور امانت رکھنے پر کچھ چیپٹرز تو ہونے چاہیے نا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ دو چیزیں ہم اپنا لیں، دنیا آج بھی مسلمانوں کو کھڑے ہو کر سلام کرے گی۔ عام طور پر بزنس میں بھی ہوتا ہے اس میں، اور عام گفتگو میں بھی آپ پوچھیں، اگر کسی کمیونٹی کے بارے میں بات کریں، غیر مسلموں کے بارے میں، تو بہت سارے لوگ ٹرسٹ کر جائیں گے، ٹھیک ہے یار وہ جھوٹ نہیں بولیں گے، سچ بولیں گے۔ اگر ان کو بولیں کہ نہیں ہم نے اس میں جو مسلمان کے ساتھ ایگریمنٹ کرنا ہے اس میں، تو 10 دفعہ سوچے گا پہلے۔ یہ پرسپشن بن گئے، ریئلٹی اس میں نہیں بھی ہوگی۔ مسلمانوں میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسی صفت سے نوازا ہے اس میں، لیکن پرسپشن ایسا بن گیا ہے اس میں کہ ہم زبان سے جھوٹ بولتے ہیں، اس میں امانت بھی خیانت بھی کر لیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال عرض کروں کہ ابھی 2-3 دن پہلے ایک دوست ہے میرے یہاں کے تاجر ہیں اچھے خاصے، اس میں ہم یہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہ لکی ون میں نا، اس میں جو ہے وہ باربیکیو ٹو نائٹ ہے، اس میں ہم ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں۔ ان کے پاس فون آیا کہ سب کہاں ہیں آپ؟ کہنے لگے میں اس میں جو ہے وہ سراب گوٹ کی چورنگی پر آپ کا ویٹ کر رہا ہوں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، لکی ون میں، یہ کہاں ہے سراب گوٹ کہاں ہے کہ میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں۔ یہ ان چیزوں کو ہم معیوب نہیں سمجھتے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ اس نے کوئی جان بوجھ کے کیا ہوگا، ہمارے لیے عام طور پر اس میں جو ہے وہ عام یوز ہونے لگی ہے، جو حقیقت کے بالکل خلاف۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز پر فوکس رکھنا چاہیے، اگر ہم نے دین کا پیغام کہیں بھی پہنچانا ہے تو ان دونوں چیزوں کو ہمیں فرنٹ میں لے کر کے چلنا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لوگوں نے اللہ کا نبی مان لیا، کچھ نے مانا، میجورٹی نے انکار کیا، تو کیا وہاں لوگوں نے تشدد شروع کر دیے۔ مسلمان جس نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ کا نبی مانا، تعلیم کو مانا، قرآن کو مانا، ان پر زندگی تنگ کر دی، انتہائی تشدد کیے۔ آپ طور پر بہت ساری اس میں جو ہے وہ آپ روایت سنتے رہتے ہیں۔ نتیجتاً ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا، فرمایا دیکھو یہاں کی زمین آپ کے لیے تنگ ہو چکی، ایک جگہ آپ کو بتاتا ہوں، اس میں وہاں آپ کو آرام ملے گا، سکون ملے گا، پیسفل رہیں گے، آپ چلے جائیں افریقہ۔ سب سے پہلی ہجرت حبشہ، یعنی مکۃ المکرمہ میں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ باقی ڈیٹیلز اس کی اس میں جو ہے وہ موجود ہے۔ اس میں میرا جو پوائنٹ ہے بیسیکلی جو میں آنا چاہتا ہوں کہ آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ اب حبشہ کیا چیز ہے ایکچولی؟ اب جب انڈین اوشنس میں جدہ کی سائڈ سے آپ جائیں تو کراس کریں گے اس میں، تو آپ کو ایتھوپیا ہے۔ ایتھوپیا ایک بہت بڑا کنٹری ہے، اور اس کا کلچر بہت سارا عرب سے ملتا جلتا ہے، اس میں بہت ساری خصوصیات ہیں۔ وہاں کے ایک بادشاہ تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کہ یہاں سے حبشہ افریقہ چلے جاؤ، وہ بادشاہ رحم دل ہے، اچھا انسان ہے، وہ آپ کو تکلیف نہیں دیں گے۔ صحابہ کرام ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ اچھا ایک بات اس میں عرض کرنے کی اور سمجھنے کی یہ ہے اس میں کہ ظاہری 1400-1500 سال گزر گئے اس میں، تو جغرافی پورا چینج ہو گیا۔ ابھی جو ادیس ابابا ہے، جو کیپٹل ہے ایتھوپیا کا، اس کے نارتھن سائڈ میں اس میں جو کچھ ایریاز آتے ہیں جس میں ٹیگریز آتا ہے، جو ریسنٹلی اس میں جو جس میں جنگیں بھی ہو رہی تھی، اور اسی کے قریب میں ہے ایریٹریا۔ اس زمانے کا جو کیپٹل تھا اس میں، وہ ان ایریاز میں تھا۔ یہ موجودہ ایتھوپیا میں ادیس ابابا نہیں تھا، وہ ایتھوپیا ہی میں تھا اس میں، لیکن اس کی دوسری سائڈ میں تھا۔ اچھا ایک چیز اس میں جو سمجھنے کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن نہیں بھیجا۔ اب اس سے افریقہ کی سگنیفیکنس اور اس کی امپورٹنس کا اندازہ لگا سکتے ہیں، جو میں ایکچولی پوائنٹس بنانا چاہتا تھا۔ جو ہم آج کل شاید میں خیال اس میں جو افریقہ کو ایک جنگل سمجھتے ہیں، اس میں شیروں کا علاقہ ہوگا، ہاتھی گھوم رہے ہوں گے، اس میں زراف اس میں جو ہے وہ بڑی بڑی گردنیں اٹک کر کے کر رہے ہوں گے، اس میں جو ہے وہ جنگلوں کے اندر اس میں جو بندر گھوم رہے ہوں گے، وہ ایک افریقہ کا نقشہ ہے ہمارے ذہن، نارمل ہے اس میں۔ لیکن اگر آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں، افریقہ مقدس جگہ ہے، بہت پیاری جگہ ہے، اور اسلامک لحاظ سے
تبلیغ کے لحاظ سے، اسلامک پیغام کے لحاظ سے افریقہ از سیکنڈ ہوم ٹو اسلام آفٹر مکہ المکرمہ۔ اچھا، دوسرا سوال جو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ آخر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایتھوپیا کے بادشاہ کا انتخاب کیوں کیا؟ اتنی دور، کالوں کا ملک، یہ عرب ہے، وہاں کا انتخاب کیوں فرمایا؟ تو اب اس میں ایک تھوڑی سی حقیقت عرض کرتا ہوں۔ ایتھوپیا میں ایک ڈائنیسٹی تھی، جیسے ہم ایسے نہیں اباسائڈ کیلیفیٹ ہے، خلافت عباسیہ ہے، عثمانیہ، خلافت عثمانیہ ہے، خلافت امیہ ہے، اسی طرح ایک ڈائنیسٹی جنریشن ٹو جنریشن چلتی رہتی تھی، اس کو کہتے ہیں ایکزومائٹ ڈائنیسٹی، یعنی بادشاہ کے بعد بادشاہ، بادشاہ کے بعد بادشاہ آتے تھے۔ ایتھوپیا میں ایک ریولیوشنز آئی، وہاں کے بادشاہ کا انتقال ہوا تو اس کے بچے کو بادشاہ بننا تھا تو چچا آ گئے، انہوں نے بادشاہ کے بیٹے کو وہاں سے دیش نکالے دے دیا، یعنی ایگزائل کر دیا، ملک سے نکال دیا، اور وہ بچہ عرب کی سرزمین پر آ کے رہنے لگا۔ اور یہ وہی زمانہ تھا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کی غرض سے سفر کیا کرتے تھے، کبھی سیریا تشریف لے جاتے تھے، کبھی دوسرے مقامات پر تشریف لے جاتے تھے، تو آپ کو یاد ہے بہت سارے اس میں جو واقعات اس میں آتے ہیں۔ اس ٹریولنگ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اس بچے سے ہو گئی۔ نگس بہاری تھا، یا اس کو نجش کہتے ہیں ہم اس میں جو ہے وہ، یا اس کو اس میں جو امراہ بھی کہتے ہیں، اس میں جو ہسٹری میں نام کچھ آتے ہیں اس میں۔ ان سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عرب سرزمین پر ملاقات ہو گئی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو مسافر ہوتا ہے وہ بادشاہ بھی فقیر بن جاتا ہے، اس لیے زکوٰۃ مسافر پر جائز ہے، چونکہ آپ گھر میں بلینئر بھی ہوں، اس میں بادشاہ بھی ہوں، سفر میں جیب کٹ گئی اس میں تو آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ تو وہ زمانے کا بادشاہ جب دیش نکالا ہو گیا تو وہ بھی فقیر۔ تو ہمارے آقا جو ہمیشہ سب کی مدد کرتے ہیں، اس میں اس کی بھی مدد کرتے ہیں، جو سب کی مدد کرتے ہیں اس میں اس کی بھی مدد کر دی، اور ان کو عرب کنٹریز میں رہنے سہنے کے لیے مدد کی، اس کو وہاں سکون سے رہنے کا بندوبست فرما دیا، اور وہ وہاں رہنے لگا۔ حالات نے پلٹا کھایا، ہو سکتا ہے ویسے ایک حقیقت ہے اس میں، وہ تو ہم مانتے ہیں کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی علم تھا، اگر دنیاوی لحاظ سے ریئلٹیز نہ بھی ہوں تو بھی وہ جانتے تھے کہ کس کے دل میں کیا ہے، کون کیا کرتا ہے، وہ ویسے بھی آبزرو کر سکتے تھے، لیکن پھر ہمارے لیے سبق تو نہیں ہوتا شاید۔ تو جب زمانہ نے پلٹا کھایا، اس کے انکل کے ڈیتھ ہو گئی، یہ بچہ واپس چلا گیا اور بادشاہ بن گئے۔ جس زمانے میں یہ بادشاہ بنا تھا وہی زمانہ تھا جس زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اور مکہ مکرمہ میں لوگوں کی زندگی کو، صحابہ کرام کی زندگی کو کفار نے تنگ کر دی۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا دیکھو اس کو تو میں بدل کر چکا ہوں، ذاتی طور پہ جانتا ہوں یہ کون ہے کیا ہے، اس لیے تمہیں کہتا ہوں کہ وہاں چلے جاؤ، وہ آپ کو رہنے سہنے کھانے پینے کے لیے کوئی تکلیف نہیں آنے دے گا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ کفار ڈیلیگیشن وہاں سے نامراد واپس آ گئے۔ تو ایک پوائنٹ تو میرا یہ تھا اس میں کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے مدد مانگی نہیں، ہمیشہ مدد کی، اور عرب کی سرزمین کا افریقہ کی سرزمین سے تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ذاتی تعلق بن گیا۔ اور دوسری بات، بخاری شریف میں ایک حدیث پاک ہے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے بادشاہوں کو، بہت سے بادشاہوں کو، سب بادشاہوں کو خطوط بھیجے، کچھ لوگوں نے ریسیو کیا، کچھ لوگوں نے نہیں کیا۔ جب اس نجش یعنی جو حبشہ کے بادشاہ تھے، ان کے پاس سرکار کا خط پہنچا تو کھڑے ہو کر ان کو بڑے ادب و احترام سے ریسیو کیا، اس کو دیکھا، اسلام لے آئے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اسلام کے اندر سب سے پہلے کسی بادشاہ نے اگر اسلام قبول کیا ہے تو وہ بھی افریقن ہے، انڈیویجولی نہیں، انفرادی طور پر نہیں، عام آدمی کا نہیں، کسی بادشاہ نے اپنی سلطنت میں حکومت کرتے ہوئے حکم نبی پر سر تسلیم خم کر کے
اسلام کو قبول کیا ہے تو وہ ایک افریقن بادشاہ تھا. اس سے پہلے کوئی بادشاہ نہیں جس نے اسلام قبول کیا. اس سے ایک چیز کا اندازہ لگائیے کہ یہ افریقہ کتنی زرخیز زمین ہوگی جس کا بادشاہ سر تسلیم خم کر چکا ہے. جو ہمارے اس میں جو ہے وہ پروفیسر صاحب فرما رہے تھے اس میں کہ زمین بڑی زرخیز ہے، تو جن کا بادشاہ اتنا نرم دل ہو کر اتنی زرخیز زمین تھی کہ وہ اسلام قبول کر گیا تو عام آدمی کا کیا کہنا. اچھا پھر دیکھیے، میں صرف افریقہ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے تعلق کی بات عرض کر رہا ہوں، یعنی ایک نسبت جس کو ان سے محبت تھی. یہ بادشاہ کا انتقال ہو گیا اور سرکار کی زندگی پاک میں انتقال ہوا، انتقال ہو گیا ایتھوپیا میں، اور یہ خبر مدینہ منورہ میں پہنچی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بلایا. اس بادشاہ کی نماز جنازہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ میں غائبانہ ادا فرمایا. یہ شرف افریقن کو حاصل ہے، ہمارے جیسے اسکن والوں کو نہیں، کسی گورے کو نہیں. اب تو ہم سمجھ رہے ہیں یار ہم تو ماشاء اللہ اس میں ہمارے پر اس میں گورے رول کرتے تھے، اس میں ہم نے شاید اس میں جو ہم سے تھوڑی نرم چمڑی والوں پر کہا کہ اس میں یہ بھی کالے نہیں. مدینہ منورہ کی سرزمین پر غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی، وہ بھی یہی بادشاہ تھا جو افریقہ کا بادشاہ تھا. تو ایک بات ہم نے اسٹیبلش کر لی کہ افریقہ کا اور اسلام کا تعلق آج کا نہیں، یہ عہد رسالت سے ہے، بلکہ ارلی مکن زندگی سے تعلق رکھتا ہے. صحابہ کرام کے زمانے میں نارتھ افریقہ میں اسلام پھیل گیا تھا. نارتھ افریقہ سے مینس اس میں جو ہے آپ کا اس میں جو ہے وہ ایجپٹ ہے، سوڈان ہے، ٹیونیشیا ہے، موروکو ہے. موروکو سے گزر کر کے پھر اس میں اسپین میں بھی اسلام پہنچ گیا. یہ پہلی صدی، پھر دوسری صدی، پھر تیسری صدی میں اسلام اس پٹی میں پورا پھیل گیا. پھر اس کے بعد میں آتا ہے سینٹرل افریقہ، پھر اس کے بعد میں اس میں جو ہے وہ ہمارے باقی ایریاز آتے ہیں. کینیا صومالیہ سے بھی ملتا ہے، بارڈر ہے، اس لیے آپ نے سنا ہوگا شباب والے اس میں جو ہے وہ اکثر اس میں جو ہے وہ تنزانیہ میں یا اس میں جو ہے وہ کینیا میں جا کر کے اٹیک کرتے رہے، حملے کرتے رہتے ہیں اس میں، چونکہ ان کے بارڈر ملتے ہیں جیسے ہمارا افغانستان سے ملتا ہے اس میں، ویسے ہی صومالیہ کا کینیا سے ملتا ہے. اور کینیا کا بارڈر تنزانیہ سے ملتا ہے، اور تنزانیہ ملاوی کے نارتھ میں ہے. تو اب آپ کو تھوڑا سا جغرافیکلی آئیڈیا ہو جائے گا اس میں کہ یہ کنیکٹیویٹی اس میں جو ہے وہ بڑی قریب ہے، ہم ملاوی میں پہنچ جائیں گے. 15ویں صدی تقریباً اس میں جب اوٹومن امپائر خلافت عثمانی عروج پر تھی، چونکہ خلافت عباسیہ ختم ہو چکی تھی، تقریباً خلافت عثمانیہ اوٹومن امپائر زور پر تھی. اس وقت یہ پورے افریقہ کی طرف اسلام بڑی ترقی کر رہا تھا. پھر خلافت عثمانیہ کے کنٹرول میں عمان کی سلطنت آتی تھی. عمان سے کراس کر کے ممباسا جو ایک کینیا کا ایک شہر ہے، سٹی ہے، کوسٹل پر ہے، اس میں جو ہے وہ انڈین اوشن کے بالکل اس میں یعنی ان کے ساحل پر ہے. ممباسا سے 241 کلومیٹر پہ زنزبار ہے، ایک آئی لینڈ ہے، بڑی خوبصورت آئی لینڈ ہے، عرب ہے سب اس میں. اور یہ آئی لینڈ تنزانیہ کا حصہ ہے. زنزبار آئی لینڈ، ممباسا، پھر عمان، پھر خلافت عثمانیہ، ایک چین تھی اس میں، یعنی ایک دوسرے کے کنٹرول میں، چونکہ اس وقت خلافت کا ایک زمانہ ہوتا تھا اس میں. اور زنزبار تنزانیہ کا حصہ ہے ابھی بھی. زنزبار آئی لینڈ میں 98% مسلمان ہیں، 2% تھوڑے بہت اس میں جو ہے وہ کچھ، 98% مسلمان ہیں. باقی تنزانیہ میں 40-50% کا ریشو آتا ہے، تقریباً 40% مسلمان، 50% باقی کرسچنز ہیں اس میں، لیکن زنزبار میں 98% مسلمان ہیں. تو یہ ہم نے ایک لنک بنا لیا اس میں، اور یہ 15ویں سے 16ویں صدی میں اسلام یہاں پہنچ گیا تھا. اس لیے جو ہمارے ہسٹورینز ہیں وہ اس لنک کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں. انڈین اوشن کے ذریعے سے مسلمان ہمیشہ ساحل سے سفر کرتے رہے، ساحلوں سے ان کی تجارت بھی اسی سے چلتی رہی ہے. اس میں یہ موزمبیق، اور موزمبیق سے پھر یوں، چونکہ موزمبیق اس کے ساؤدر سائڈ میں اور ایسٹ بارڈر میں آتا ہے ملاوی کے، وہاں سے ملاوی کی پٹی تک پورا اسلام 16ویں صدی میں پہنچ گیا تھا اس ذریعے سے. اور بلکہ کبھی کبھی اس میں جو ہے وہ ہمارے مبلغ اسلام حضرت علامہ
عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے سمان حیات میں بھی آپ کو کچھ چیزیں ایسی ملیں گی، بلکہ ان کی ایک کتاب ہے ہاؤ ٹو پریچ اسلام، چھوٹے تھے تب پڑھی تھی میں نے، ہمارے علماء کے پاس بالکل ہوگی یقیناً ہوگی۔ اس میں خوبصورت واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں عام طور پر ہم اس میں جو ہے جو لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں تو اپنی طرف سے بہت ساری کنڈیشن لگا دیتے ہیں۔ مبلغ اسلام ایک جگہ میں تشریف لے گئے، اور ایک بات ذہن میں رکھیے، ہمارے ہاں وڈیرا سسٹم ہے کچھ اس میں، یا کوئی چودھری ہوتا ہے اس میں، کچھ اس میں جو ہے وہ چوہان ہوتا ہے، کچھ اس میں جو ہے وہ پٹھان ہوتا ہے، یعنی ان کے نیچے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اگر وہ مان جائے اس میں وڈیرا مان جائے تو پوری کانسٹیٹوئنسی اس میں جو ہے وہ اس علاقے کی ہو جاتی ہے۔ یہ سسٹم افریقہ میں بھی ہے، اور افریقہ میں بہتر طریقے سے ہے۔ اس کو کہتے ہیں چیفٹن سسٹم، اس میں جو اس کا ایک چیف ہوتا ہے، ایک ٹریڈیشنل اتھارٹی ہوتی ہے اس میں، اور اس کی اتھارٹی بڑی مسلم ہوتی ہے، کوئی مخالفت نہیں کر سکتا اس کی۔ اگر چیف نے یا ٹریڈیشنل اتھارٹی نے مان لی بات تو پورا کا پورا علاقہ آپ کے حق میں ہو جائے گا، اگر انہوں نے انکار کر دیا تو پورا علاقہ منکر ہو جائے گا۔ فرماتے میں ایک جگہ حاضر ہوا تو وہاں چیف صاحب آئے، لوگوں نے ان کو بلایا ہوگا اس میں کہ حضرت یہ صاحب آئے ہیں، اس میں یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ہو جائیں، اور یقیناً ان کے مسلمان ہونے سے کئی لوگ اس میں جو ہے وہ ان کا پورا ٹرائب مسلمان ہو جائے گا، لیکن خرابی ہے ہم تو مان نہیں رہے۔ اب ہمارے جیسے مولانا ہوں اس میں تو سب سے پہلے کھڑا ہو کے ایک لیکچر جھاڑ دے گا، پورا جھاڑ دیں گے۔ ایک خرابی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم اس میں جو ہے وہ سنت ابراہیمی نہیں کریں گے، مسلمان ہو جائیں گے، کلمہ پڑھیں گے، توحید و رسالت کو مانیں گے، قرآن پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، جو بھی آپ کہیں گے کریں گے، لیکن یہ کام ہم سے نہیں ہوتا، بڑا تکلیف دہ ہے، بڑا مشکل کام ہے، یہ نہیں کریں گے۔ تو کیا اسلام میں اجازت ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے؟ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ اب اس پر انالائز کرتے ہوئے حضرت فرماتے ہیں کہ اگر عام کوئی آدمی ہوتا تو شاید منع کر دیتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سنت ابراہیمی یقیناً احترام ہے ہمارے اس میں، جو ایک شعار میں آتا ہے اس میں، لیکن اس کے بغیر کیا مسلمان نہیں ہو سکتا؟ کیا اللہ کو ایک نہیں مان سکتے؟ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول آخری نبی نہیں مان سکتے؟ کیا قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مان سکتے؟ کیا ہم نماز کو 5 وقتی نماز کی پابندی نہیں کر سکتے؟ کیا صیام و قیام میں کوئی خرابی آ جاتی ہے اس میں؟ اب اللہ کے بندو، اگر یہ چیزیں جب توحید اور رسالت دل میں سرایت کر گئی تو خود چلا جائے گا ڈاکٹر کے پاس، اور یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو عرض کروں، میں نے ایک کانسیپٹ ڈیولپ کیا تھا اس میں، سوشل اسلامک ڈیولپمنٹ، اس میں جو ہے وہ میڈیکل سروسز کا ہے اس میں، اور کلینکس ہیں دور دور تک، اس میں لوگ خود بخود آتے ہیں سنت ابراہیمی کے لیے، اور بیچ میں تو اس میں جو ہے وہ WHO نے ایک پروجیکٹ لانچ کیا تھا، چونکہ HIV ایڈز کے لیے ایک بہت اچھا ٹریٹمنٹ ہے، HIV ایڈز کو کم کرنے کے لیے یہ ایک بہت بڑا ٹریٹمنٹ ہے، انہوں نے ملینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کی تھی۔ تو فرمایا یہ ہم قبول کر لیتے ہیں، آپ مسلمان ہو جائیں، دل میں اسلام آ گیا تو یہ سب چیزیں خود بخود ہو جائیں گی، اور دل میں ایمان ہی نہیں آیا تو اب دوسری کیا چیزیں ڈھونڈتے رہیں گے، تو پورا چیف پورا ٹرائب مسلمان ہوگا۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ کہ حکمت ہے تبلیغ کی وہ یہ ہے، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ایک بڑی خوبصورت مثال ہے۔ ایک صحابی تھے، یقین اسلام قبول کرنے کے بعد میں وہ صحابی ہی ہو گئے، وہ چاہتے تھے کہ میں مسلمان ہو جاؤں، لیکن ان میں زنا کی خرابی تھی، چوری کرتے تھے، اس میں جو باقی گناہ بھی تھے اس میں۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کا دین تو پسند ہے، اللہ کی توحید بھی پسند ہے، لیکن یہ ایسی چیزیں ہیں جو میری عادت ہو گئی ہے، اس میں چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، تو میں کیا کروں؟ کیا یہ سب کرتے ہوئے مسلمان ہو سکتا ہوں؟ اب بتائیے اگر میں اس جگہ میں کوئی ہوں یا ہمارے جیسا کوئی کہ اس میں جو ہے وہ مولانا ہو تو کیا کرے گا؟ اس میں پہلے تو اس کو 2 کک لگا کے اس میں جو ہے وہ کمرے سے باہر کریں گے، پھر پیچھے سے 2-4 گھنٹے لگائیں گے کہ اسلام کے شعار کی توہین کرتا ہے تو، نمازوں کی توہین کرتا ہے تو، توحید و رسالت کی توہین کرتا ہے تو، لیکن وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو حقیقت پہچانتے تھے۔ فرمایا اچھا ایک کام کر، میں آپ کی سب شرطیں مانتا ہوں، تو ایک شرط مان لے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سی شرط ہے ایسی کہ جو میں
ایک ماننے کے بعد میں سب چھٹی مل جائے مجھے. فرمایا تو کبھی جھوٹ نہیں بولے گا. اچھا یہ پھر وہی بات آ گئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو الصادق والامین کا جو ٹائٹل دیا تھا اس میں وہ حقیقت پر مبنی تھا. اور جب وہ کسی سے زبان لیتے تھے تو وہ کمٹمنٹ ہوتی تھی. اور ایک بات یہ بھی دیکھی, اس زمانے کے عرب کبھی غلام نہیں رہے. پوری تاریخ انسانیت دیکھ لیجیے, چونکہ وہ سرکار کی قوم تھی اس لیے ان کی زبان میں سچائی ہوتی تھی. اگر وہ مخالفت کریں گے تو کھل کر کریں گے. مکی زندگی میں منافق آپ کو نہیں ملے گا, مدینہ منورہ جانے کے بعد بھی منافق پیدا ہو. حالانکہ مخالفت سرکار کی مکہ میں زیادہ تھی. اگر کوئی مخالفت کرے گا تو کھل کر کرے گا, اور حمایت کرے گا تو جان و دل سب کچھ قربان کر دے گا. ابو جہل کو جب قتل کیا گیا تو کہتا ہے میری گردن تھوڑی سی نیچے سے کاٹنا کہ بڑی رہ جائے. کہا کیوں؟ کہ میں سب سے بڑا کافر لوگوں اس میں کہ میں سب سے بڑا مخالفت کرنے والا تھا. یعنی حقیقت یہ ہے کہ وہ دل میں کچھ اور زبان میں کچھ اور نہیں کرتے تھے. تو اس شخص نے زبان دے دی کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. سرکار نے فرمایا پڑھ کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کلمہ پڑھا دیا, اسلام میں داخل کر دیا. اب یہ صاحب رات کو ظاہر ہے کہ چوری چکاری کرنے کے لیے نکلے ہوں گے باہر. دل میں خیال ہے کہ میں تو جھوٹ بولنے کا اس میں جو ہے وہ وعدہ کر کے ہوں کہ نہیں بولوں گا. اگر کل سرکار نے پوچھ لے کہ تو رات کو کہاں تھا تو میں کیا کروں گا. واپس آ گیا. الغرض دوسری تیسری چوتھی پانچویں 5-6-7 دن میں اس میں ہر بری عادت ختم ہو گئی اور مسلمان بھی ہو گئے, صحابی رسول بھی بن گئے. تو یہ حکمت دین ہوتی ہے اس میں. اب تنزانیہ سے کچھ ارلی 19 یعنی 1820 1810 25 کے ایریے میں کچھ تاجر زنزبار سے لیک ملاوی آتی ہے اس میں. اور لیک ملاوی کی بڑی خوبصورت لیک ہے, بلکہ منی سمندر ہے. کچھ جو جغرافیہ کے ماہر ہیں, ایکسپرٹس ہیں اس میں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس لیک کا لنک انڈین اوشن سے ہے, نیچے سے سرزمین سے. اور کہتے ہیں کہ دنیا کی 2nd لارجسٹ یہ لیک ہے. میٹھے پانی کی بڑی خوبصورت لیک ہے. اس میں زمین بھی خوبصورت ہے, پانی بڑا خوبصورت ہے, اس میں میٹھا پانی. اس کے ذریعے سے تنزانیہ سے وہ لوگ ملاوی کی سرزمین پر بائی شپ پہنچے. پہلا مسلمانوں کا ڈیلیگیشن. ویسے اسلام 16 سنچری سے پہنچ چکا تھا کوسٹل, لیکن ایکچولی جو ابھی جغرافی ہے اس میں ملاوی کی, اس میں ارلی 19 سنچری میں ایک باقاعدہ ڈیلیگیشنز وہاں سے ملاوی کی سرزمین پر جب اترا, جو ایریا تھا اس میں کوٹا کہتے ہیں اس کو, اس میں جو یہاں جب پہنچے تو یہاں آ کر کے اس میں سیٹل ہو گئے. لوگوں کے ساتھ شادیاں بھی کی, تجارت بھی کی, لوگوں کے ساتھ تعلقات بھی قائم کیے, اور ود ٹائم اس میں جو ہے وہ اسلام کا پیغام بھی پہنچاتے رہے. اب میں پہلی بات کی طرف تھوڑا سا آتا ہوں. خلافت عثمانیہ ٹرکی میں تھی خلافت عثمانیہ. اس کی ذیل میں عمان ایک خلافت تھی. اس میں خلافت عمان کے کنٹرول میں گورنرشپ, آج کل کے ٹرم میں آپ یوز کر لیں, اس میں جو ہے وہ ممباسا اور زنزبار آتے تھے. ممباسا لنک تھا زنزبار سے, اور زنزبار کی نمائندگی کرتے ہوئے مسلمانوں میں کوٹا جو ملاوی کا ایک شہر ہے, اس میں سب سے پہلی خلافت اسٹیبلش کی. اور یہ خلافت 1895 تک, یعنی ایک رول تھا اس میں مسلمانوں کا. جو کولونسٹ نے, جو انگریزوں نے مسلمانوں کے ساتھ جنگیں کرنے کے بعد, لڑنے کے بعد میں جو آخری حکمران تھا اس میں مسلمانوں کا, سلیم بن عبداللہ جومبے کہتے ہیں اس میں, ان کو اریسٹ کیا اور وہاں لے گئے. زومبا ہمارے پروفیسر صاحب نے دیکھی ہے, بڑی خوبصورت جگہ ہے اس میں. وہ ان کا انگریزوں کا کیپٹل ہوتا تھا اس وقت. وہاں ان کو پھانسی دی گئی. گناہ صرف یہ تھا کہ وہ مسلمان تھا, اور کوئی گناہ نہیں تھا. اس طرح سے جو ملاوی میں جو ایک آفیشیل اسلامک خلافت تھی, جس لیول کی تھی انڈر تنزانیہ یا زنزبار, اس کا خاتمہ ہوا اور پوری کولونائز ٹیریٹری ہو گئی. اب ملاوی کو ہم تھوڑا سا اس میں جو ہے وہ ہسٹوریکل یا جغرافیکل لنک میں دیکھتے ہیں. 18 میں جب انگریزوں نے کنٹرول کیا, ایک دوسری اسٹوری بھی اس میں آپ کو بتا دوں. لیونگسٹن ایک کرسچن پریسٹ تھا,
مشنری تھا اس میں. اسکاٹ لینڈ میں پیدا ہوا. بلنٹائر اس کے جس گاؤں میں پیدا ہوا تھا اس کا نام تھا بلنٹائر, اور وہاں سے یہ اسائن ہوا افریقہ کی طرف. پہلی دفعہ یہ لینڈ ہوا کیپ ٹاؤن ساؤتھ افریقہ. پھر وہاں سے ساؤتھ افریقہ سے کچھ اس میں کر کے پھر واپس گیا. پھر اس کو برٹش گورنمنٹ نے آفیشیلی اپوائنٹ کر کے فائنانس کر کے اس کو دوبارہ ڈیلیگیشن دے کر کے بھیجا, اور یہ آیا وہاں سے زمبابوے. زمبابوے آپ نے شاید سنا ہوگا, اس میں جو وہ وکٹوریا فالز ہے. وکٹوریا فالز ہے آن دا زمبیزی ریور, لارج ریور جو موزمبیک سے کراس کرتا ہوا افریقہ کا بہت بڑا ریور ہے. وہاں آیا, وہاں سے کراس کر کے نیاسا لینڈ کہتے تھے اسی کو, جس کو لیک ملاوی کہتے ہیں. یہاں یہ ملاوی میں پہنچا. تو اس کی میں بات ابھی بعد میں, یہ کرسچنس کے آنے کی سچویشنز ہے. مسلمان ملاوی میں بہت پہلے تھے. تو انگریزوں کو آنے میں اس لیونگسٹون نے اس میں جو ہے وہ پوری مدد کی, اور اسی کی وجہ سے انہوں نے یہ پورا ایریا کولونائز کیا. اور پھر یہ ایریا زمبابوے کا نام آپ نے سنا ہوگا, اس میں زمبابوے از ٹو دی نارتھ آف ملاوی, اور پھر زامبیا ہے وہ ساؤتھ میں. تو جب انگریزوں نے اس کا کنٹرول کیا, جیسے ہمارے یہاں بر صغیر میں ایک زمانے پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, یہ سب ایک ہی ملک ہوتا تھا, اسی طرح انہوں نے زمبابوے, نیاسا لینڈ جو موجودہ ملاوی ہے, اور پھر زامبیا, ان تینوں کو ملا کر کے نام دیا فیڈریشن, یعنی ان کی جوائنٹ ایڈمنسٹریشنز ہوتی تھی. اور یہ بریک ہوئی فرسٹ ملاوی کے جو فرسٹ پریزیڈنٹ تھے ڈاکٹر کموزو بانڈا, انہوں نے ایک جماعت فارم کی, ان کے دوسرے کولیگ نے مل کر کے افریقن کانگریس. انہوں نے انگریز کے ساتھ لڑائی جھگڑے کر کے یہ بریک کروا دیا. تو اس کو کہتے تھے نارتھ روڈیشیا, ساؤتھ روڈیشیا زامبیا, نیاسا لینڈ ملاوی. ملاوی اور زامبیا انڈیپینڈنٹ ہوئے 1964 میں, اور زمبابوے 1980 میں آزاد ہوا. تو جغرافی کے لیے اس میں جو ہے وہ یہ ملاوی کی تھوڑی سی جغرافی ہے. دوسری بات جو عرض کرنی کی اس میں کہ مسلمان جب کوٹا سے ملاوی میں کافی حصوں میں پھیل گئے, تو بہت سارے چیف جیسے عرض کیا مسلمان ہو چکے تھے. ایک چیز اس میں جو میں عرض کرنا چاہوں گا اس میں وہ یہ ہے اس میں کہ جب لیونگسٹون یا جس کا میں نے عرض کیا جو مشنری تھا, جب ان کے دوسرے پریسٹ بھی آئے تو یہ وہاں سے ٹریول کر کے بلنٹائر, ابھی ملاوی میں ایک سٹی ہے جس کا نام ہے بلنٹائر, مین 3-4 سٹیز ہیں. لیلونگوے جو کیپٹل ہے, بلنٹائر ہے جو پہلے کیپٹل تھا, لمبیو سے جوائن سٹی ہے, پھر زومبا ہے. یہ 3-4 مین سٹیز ہیں, باقی پھر چھوٹے چھوٹے. تو یہ شخص جب بلنٹائر پہنچا تو وہاں کا جو چیف تھا, وہاں کوئی بھی زمین آپ اس وقت تک نہیں لے سکتے اب بھی جب تک کہ چیف اتھارٹی نہ دے. موجودہ بلنٹائر کی جو زمین ہے یہ مسلمان ٹریڈیشنل اتھارٹی نے ادا کی تھی اس لیونگسٹون کو. میں اکثر کہتا ہوں اس میں کہ یہ بلنٹائر ہمارا مسلمانوں کا ہے. زمین مسلمان چیف نے دی تھی. اس کی وجوہات ہیں, میں بریفلی شاید 1-2 عرض کر دوں اس میں. تو یہ سب سے پہلے مسلمانوں نے یہ سٹی کی زمین دی, اور انہوں نے اپنے ولیج کے نام پر اس سٹی کی بنیاد رکھی. چونکہ یہ لیونگسٹون جو بورن ہوا تھا, یہ ہوا تھا اسکاٹ لینڈ جو یو کے میں ہے, وہاں کے اپنے گاؤں کے نام سے اس سٹی کا نام رکھا. اس ٹائم میں ملاوی کا خوبصورت سٹی ہے وہ, ملاوی کا خوبصورت سٹی ہے وہ. اچھا, یہ زمینیں لیتے کیا ہوتے, اور پھر اس کے بعد میں منگوچے کی سائڈ میں مسلمان زیادہ ہے, جو ملاوی کا ساؤتھرن ریجن ہے, اس میں وہاں بھی بڑی بڑی زمینیں اسی نے پریسٹ نے اور اس کے ساتھیوں نے مسلمان ٹریڈیشنل اتھارٹیز سے لے کر کے بڑے بڑے اسکولز اور چرچز بنائے. اچھا, مسلمانوں نے اسلام 2-3-4 چیزوں سے پھیلایا, اور بڑی خوبصورتی سے پھیلایا. سب سے پہلے ٹریڈ سے. میں نے ایک کتاب پڑھی تھی, اس میں جو ہے وہ انگریزوں نے لکھی اس وقت کے پریسٹ نے, کہ ہر مسجد کے ساتھ ایک دکان ہوتی تھی. وہ دکان روزی بھی کماتی تھی, مسجد کی خدمت بھی کرتی تھی, لوگوں کی تبلیغ بھی کرتی تھی. اور پھر ہر مسجد کے قریب میں مدرسہ ہوتا تھا جو بچوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتے تھے. اور پھر ملاوی میں کوکونٹ, چاول, ٹی, کافی, بہت ساری ایگریکلچر پروڈکٹ مسلمان لے کر آئے, انہوں نے انٹروڈیوس کروائی. اور آج بھی کوئی آدمی ڈینائی نہیں کر سکتا ان چیزوں کو. یہ مسلمانوں کی خدمات ہیں.
ملاوی کے اندر. اچھا یہ سب. اور پھر ایک چیز دوسری اس میں جو عرض کروں, وہاں ایک سسٹم ہے, چونکہ یہ سب صوفیہ اکرام نے کیا ہے, اور ابھی بھی ملاوی میں میجورٹی قادریہ کہلاتی ہے. سلسلہ قادریہ, ان کو پتہ بھی نہیں کہ قادریہ ہے کیا چیز, لیکن نام قادری ہے ان کا. سب لوگ قادریہ ہیں. اب تھوڑی تھوڑی پھوٹ پڑنے لگی ہے اس میں. جب وہ ایک دوسرا فرقہ نکلا, وہ انہوں نے اپنا نام رکھا ہے سکوتیہ. سکوتیہ. اور ایکچولی سکوتیہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں جو صوفیہ اکرام کے سلاسل ہے, ایک ذکر جہری ہے, ایک ذکر خفی ہے. تو جو ذکر خفی کرتے تھے, خاموشی سے ذکر کرتے تھے, وہ سکوت کہلاتا. انہوں نے اس سکوت کو لے کر, حالانکہ ہے وہ بھی سنی, اس سکوت کو لے کر اسی مخالفت کر دی. اچھا یہ سلسلہ قادریہ کا جو وہاں کا ایک طریقہ کار ہے, وہ ذکر کرتے ہیں اس میں. جو بڑی راتیں ہوتی ہیں نا, جیسے لیلۃ القدر ہے, معراج کی رات ہے, ہمارے پروفیسر صاحب اس کے وٹنس ہیں چونکہ وہاں تشریف فرما چکے ہیں, وہ بڑی خوبصورتی سے ذکر کرتے ہیں اور ڈانس بھی کرتے ہیں. ہاں آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے جیسے نہیں ہمیں اس میں جو ہے وہ شاید گاؤں دیہات میں جمبر مارتے ہیں اس میں, ہے نا وہ, لیکن وجدان ہوتا ہے اس میں. ایسی زمین میں ماریں گے کہ ہم کھڑے کھڑے شاید اس میں جو ڈر لگے کہ اللہ کے بندے میں اتنی پاور کہاں سے آ گئی. اچھا اس کی حکمت کیا ہے؟ ایک بات یاد رکھیے, آپ کسی بھی قوم کو کچھ بھی آپ بیچ سکتے ہیں, لیکن کسی کا کلچر خراب نہیں کر سکتے. کسی پر اپنا کلچر امپوز وہ کبھی نہیں مانیں گے. سب کچھ قربان کر دیں گے, اپنا کلچر نہیں چھوڑیں گے. ہمارے صوفیہ نے کیا کیا؟ افریقن کنٹریز میں ڈانس یہ ان کی غذا ہے. کبھی صبح صبح آپ کر جو نماز پڑھ کے باہر نکلیں گے نا, اس میں تو وہ اپنے وجدان میں ڈانس کر رہے ہوں گے. کوئی کہیں کوئی کہیں کوئی کہیں, اب نظر آئے گا کوئی نہ. اب جب ہمارے صوفیہ اکرام یہاں پہنچے, انہوں نے دیکھا کہ یہ افریقہ میں یہ تو ان کا کلچر ہے. اب کیا ان کو اس سے روکیں؟ اگر روکتے ہیں کوئی مسلمان نہیں ہوگا. اگر ان کو روکتے ہیں کہ نہیں بھائی آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھے, بس سکوت ادھر ادھر بالکل کوئی حرکت نہیں ہے اس میں, تو مسلمان نہیں ہوگا کوئی. انہوں نے کیا کیا کہ یہ جب جھومتے ہیں تو پڑھتے کیا ہیں اس میں؟ سارے اپنے اس وقت کے اس میں جو ہے وہ مورتیوں کی, خداؤں کی کچھ تعریفیں کرتے ہوں گے اپنی زبان میں. صوفی اکرام نے کیا کیا؟ خاموشی سے اللہ کا ذکر ڈال دیا. آپ جھومتے رہیں, آپ جھومتے رہیں, جتنا مرضی جھومیں, لیکن جھوٹے خداؤں کی جگہ ہمارے سچے خدا کا نام لے لیں بس. اچھا ایک حکمت اس میں دوسری بات کو, ہمارے بر صغیر میں بھی, اب میں اس کو آپ کے افریقہ سے لنک کر دوں. ہمارے یہاں بھی جو گانے وانے ہیں, میوزک ہے اس میں, یہ انڈیا کا کلچر ہے. ہم لاکھ فتوے جاری کر دیں اس میں, میوزک انڈیا کا بر صغیر کا کلچر ہے. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ, داتا علی حجویری اور بڑے بزرگان دین جب تشریف لائے تو انہوں نے کیا کیا؟ سلسلہ قادریہ میں تو آپ جانتے ہیں قوالی حرام ہے نہیں, تو خواجہ غریب نواز نے کیا کیا؟ کہا بھائی گانا وانا آپ گاؤ, لیکن اس میں کیا کرو؟ اللہ کا ذکر ڈال دو. بھجن کی جگہ بھجن آپ طریقہ کار موڈیفائی کر لو, جو بھی کرنا ہے اس میں. بھائی اپنے بتوں کی جگہ اللہ اس کے رسول کی تعریف ڈال دو بس. آپ جانے اور آپ کا کام جانے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آپ کی زندگی میں 90 لاکھ, اس زمانے میں 90 لاکھ کتنے ہوں گے؟ اس زمانے میں, یعنی آج سے کچھ 700-800 سال پہلے کی بات ہم کر رہے ہیں, اس میں 90 لاکھ کی تعداد کتنی ہوگی؟ لوگ مسلمان ہو گئے. کیوں؟ کہ ان کا کلچر موڈیفائی کر دیا. وہی بات جو علامہ عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ مبلغ اسلام نے فرمایا تھا, حکمت کا تقاضا ہے. آپ حکمت سے چلیں, لوگ مسلمان بھی ہوں گے, آپ کے پیچھے بھی آئیں گے. بہرحال میرے خیال میں اس میں جو ہے وہ 10 منٹ کا وقت بھی مجھے لگتا ہے شاید گزرنے لگ گیا ہے اس میں. تو یہ 2-3 چیزیں میں نے عرض کی تھی. اس میں امید ہے اس میں کہ کچھ بیک گراؤنڈ کے ساتھ کچھ چیزیں سمجھا سکا ہوں گا. ہو سکتا ہے کہیں غلطی کوتاہی ہوئی تو یہ میری اپنی ذاتی غلطی کوتاہی ہوگی اس میں. آپ سب حضرات سے اس میں جو ہے وہ معذرت ہے اس میں. اور آخری کلمات عرض کرتے ہوئے انتہائی تہ دل سے شکر گزار ہوں حضرات کا اس میں
کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا، اس میں اور کچھ الفاظ کچھ چیزیں میں نے عرض کی۔ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے اور یہ ہماری محفل قبول و منظور فرمائے۔ میں بہت شکر گزار ہوں ادارے کی طرف سے کہ جناب حضرت علامہ اللہ قادری دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے نہایت ہی قیمتی خیالات سے ہمیں مستفید کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت مختصر وقت میں جس انداز سے آپ نے خصوصی طور پر اسلام ان افریقہ کے حوالے سے اور اسلام ان ملاوی کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، بہت کم وقت میں ہم نے اس میں بہت کچھ سیکھا ہے، اور میں صرف چند گزارشات کرتے ہوئے میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے علماء کی ایک ذمہ داری لگائی ہے اور فرمایا کہ اس علم کے حاملین ہر دور میں وہ ہوں گے جن میں عدالت پائی جائے گی۔ عدالت ظاہری یہ ہے کہ کوئی شخص صاحب ایمان ہو، عدالت باطنی یہ ہے کہ انسان تقوی اور پرہیزگاری سے مزین ہو۔ فرمایا ان کے 3 کام ہوں گے۔ اب وہ 3 کام کیا ہیں؟ فرمایا کہ وہ تحریف الغالین، انتحال المبطلین اور تأویل الجاہلین، ان 3 چیزوں کی نفی کرے گا۔ انتحال المبطلین باطل پرستوں کا حملہ ہے۔ اسی طرح سے جب آپ تأویل الجاہلین کی بات کریں گے تو تأویل الجاہلین یہ بنیادی طور پر ان جاہل لوگوں کی طرف سے دین میں کی جانے والی غلط تعویلات ہیں جو عموماً آپ معاشرے میں لوگوں کو کرتے ہوئے سنتے ہیں۔ اور جو تیسرا حصہ ہے وہ تحریف الغالین کا ہے کہ جو ایکسٹریمزم کی طرف چلے جائیں گے، وہ دین میں تحریف کا ارتکاب کریں گے۔ بالخصوص جو لوگ علوم دینیہ سے تعلق رکھتے ہیں، مدارس کے فاضلین ہیں، یا کسی بھی سطح پر دین اسلام کو سیکھنے کا جذبہ اپنے اندر رکھتے ہیں، تو یہ بات بہت قابل توجہ ہے کہ ہمیں ان تینوں لیئرز پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے سامنے اس وقت حضرت نجاشی کا ذکر ہوا، بہت تفصیلی ذکر ان پر کیا جا سکتا ہے، لیکن میں صرف ان کا وہ خط جو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جواب میں لکھا ہے، ایک خط وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا، اور ایک خط وہ ہے جو حضرت نجاشی نے جواب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھیجا، اور ڈاکٹر حمید اللہ نے الوثائق السیاسیہ میں وہ خط بھی آپ نے ایک جگہ لکھا ہے، تو وہ بہت ایمان افروز خط ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک کرسچن بادشاہ کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خط روانہ کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں عظیم یعنی دا گریٹ کہہ کر اسے ایڈریس فرما رہے ہیں۔ تو وہ جواب میں خط کیا لکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک کرسچن بادشاہ کی طرف سے خط لکھا جا رہا ہے۔ یہ پہلا جو کلمہ ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مسلمان ہو گئے۔ الی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من النجاشی الاصحم ابن ابجر، سلام علیک یا نبی اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام بھیجا، اور آپ اللہ کے نبی کس کی طرف سے ہیں؟ من اللہ الذی لا الہ الا ہو الذی ہدانی الی الاسلام، اس ذات اقدس کی طرف سے جس نے مجھے اسلام کی طرف ہدایت عطا فرمائی۔ اما بعد فقد بلغنی کتابک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا خط مجھ تک پہنچا ہے، فیما ذکرت من امر عیسیٰ علیہ السلام، جس میں آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے کو ذکر فرمایا، فورب السماء والارض ان عیسیٰ ما یزید علی ما ذکرت سفروقا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ نے ذکر فرمایا ہے، میں رب سماوات والارض کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام اس سے زیادہ ایک تنکے کی مقدار بھی نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا انہو کما قلت، جو آپ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اسی شان کے حامل ہیں۔ وقد عرفنا ما بعثت به الینا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کے ساتھ آپ ہماری طرف مبعوث ہوئے ہم نے اس دین کو پہچان لیا۔ وقد قرینا ابن عمک و اصحابہ، ہم نے آپ کے جو چچا زاد ہیں ان کے اصحاب ہیں، ہم نے ان کی تعظیم و توقیر کی ہے، ان کو یہاں ریسیو کیا ہے۔ فاشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادقا مصدقا،
वक़द बायातुका व बायातु इब्न अम्मिक व अस्हाबहु व अस्लमतु अला यदैहि लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और फिर आप जो अगला जुमला है फरमाते हैं वक़द बअस्तु इलैका बिइब्नी अरहा बिन अल असहम बिन अबजर, मैंने अपने बेटे हज़रत अरहा बिन असहम को आपकी बारगाह में रवाना कर दिया है, अपने बेटे को खुद रवाना कर दिया। फ़इन्नी ला अमलिकु इल्ला नफ्सी, और मेरे पास तो सिर्फ अपनी जान ही है। व इन शिता आतीका फ़अलतु या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अगर आप हुक्म फरमाएं तो मैं बादशाह छोड़कर भी आपकी बारगाह में हाजिर हो जाऊं, लेकिन अपने बेटे को मैंने आपकी बारगाह में रवाना कर दिया है। फ़इन्नी अशहदु अन्ना मा तक़ूलु हक़्क़ुन, और मैं गवाही देता हूँ कि जो कुछ आपने फरमाया वो हक़ है। वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। और हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब हज़रत नजाशी का विसाल हुआ है तो सहाबा किराम फरमाते हैं कि हम उनकी कब्र से एक नूर निकलता हुआ आसमान की तरफ जाता हुआ देखते थे। शुमाली अफ्रीका में इस्लाम हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अहद खिलाफत में फिर उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर मुबारक में पहुँचा, और ट्यूनिस का इलाका जिसे कैरबान कहा जाता है, जहाँ जामे उक़बा बिन नाफ़े बहुत बड़ा इदारा और आज उसकी खूबसूरत इमारत हमारे सामने मौजूद है। मुझे वहाँ ट्यूनिस के इलाके में जाना भी नसीब हुआ। वहाँ एक सहाबी का मज़ार भी है, हज़रत अबू ज़मा बलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इन्हें साहिबु शारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। ये वो सहाबी हैं जिनके पास हर वक्त हुज़ूर अलैहि सलाम के मुँह मुबारक होते थे, और उनका मज़ार शरीफ अफ्रीका में कैरवान ट्यूनिस के अंदर है। और बड़ा खूबसूरत वाक़या है कि जब कैरवान आबाद होने लगा तो वहाँ जंगल में जंगली जानवर रहा करते थे। तो जब किसी ताबी ने कहा कि हम यहाँ जानवरों को कत्ल कर दें, तो हज़रत उक़बा बिन नाफ़े ने कहा कि नहीं। आप वहाँ खड़े हुए और फरमाया कि ऐ जंगल के जानवरों, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के ग़ुलाम हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ दीन इस्लाम के नाम पर एक शहर आबाद करने आए हैं, लिहाजा की जगह छोड़कर चले जाओ। तो वो सारे का सारा इब्न कसीर और दीगर उलमा ने लिखा है कि वो खित्ता खाली हो गया। अफ्रीका में इस्लाम पर बात हुई, ज़ाहिर है कि एक बड़ा तारीख़ी ये पूरा वाक़या है, और मुझे उम्मीद है कि अहमद इस पर हो सकता है कि एमफिल का मकाला लिखने के लिए तैयार हो जाएं। तो क्योंकि हम अभी चंद दिनों पहले हबशा और अफ्रीका के बारे में बात ही कर रहे थे। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि ईद के दिनों में मस्जिद नबवी शरीफ में, जो आप रक़्स का जिक्र कर रहे थे, मस्जिद नबवी शरीफ में हबशा के सियाफाम लोग जंगी करतब दिखा रहे थे और रक़्स कर रहे थे। ये हदीस में है कि वो रक़्स कर रहे थे और जंगी करतब मस्जिद नबवी शरीफ में दिखा रहे थे। तो आप फरमाती हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे अपनी चादर में छुपाया, और मेरे रुखसार हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक रुखसार के साथ लगे हुए थे, और वो जब तक जंगी करतब दिखाते रहे मैं वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े होकर वो मनाज़र देखने लगी, और वो अपनी ज़बान में कुछ कह रहे थे। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा यक़ूलून, ये क्या कह रहे हैं? तो सहाबा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, ये जो हबशा के सियाफाम लोग हैं ये कह रहे हैं कि मोहम्मदुन अब्दुन सालिहुन, हुज़ूर अलैहि वसल्लम की नात पढ़ रहे थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्द सालेह हैं। और ज़ाहिर है कि ये हुज़ूर अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का नतीजा है कि जब हज़रत जुलैबीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैं इस बात को मुकम्मल कर रहा हूँ, हज़रत जुलैबीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सियाफाम साहबी हैं, उनके पास रहने के लिए मकान नहीं, सर नीचे रखने के लिए तकिया नहीं, और एक ही जोड़े में रहते हैं, असहाब सुफ़ा में से हैं। तो हुज़ूर अलैहि सलाम की बारगाह में हाज़िर हुए और अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई बेटी रिश्ते के लिए नहीं देता सियाफाम। तो हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि आप जाएँ और फ़लाँ जो अंसार में से सरदार हैं उनसे कहें कि हुज़ूर अलैहि सलाम ने आपकी बेटी का रिश्ता भेजा है। तो हदीस में आता है कि ये उनके घर गए, दरवाजे पर दस्तक दी, जब उस सरदार से ये बात कही तो वो समझे कि अपनी तरफ से कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि कोई रिश्ता नहीं है। तो अंदर से बेटी ने ये सुन लिया कि हुज़ूर अलैहि सलाम ने भेजा है। तो उस लड़की ने कहा कि ये मत देखो कि ये सियाफाम है, ये देखो कि ये रिश्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, मुझे कबूल। रिश्ता तय होने लगा। हुज़ूर अलैहि सलाम ने कुछ दिरहम अता फरमाया कि जाओ और बाज़ार से निकाह का सामान खरीदो, शादी का सामान खरीदो। तो ये जब बाज़ार में गए तो जब सामान खरीदने लगे तो आवाज़ लगी कि या खैल अल्लाह कभी, कि अल्लाह के मुजाहिदों घोड़ों को तैयार कर लो। तो आपने जहेज़ का सामान छोड़ा, तलवारें
ڈھال گھوڑا خریدا اور میدان جنگ میں چلے گئے. صحابہ فرماتے ہیں کہ جہاد کے میدان میں ہم نے دیکھا کہ کوئی سیاہ فام شخص ہے, اس کے صرف ہاتھوں کی کلائی سے معلوم ہوتا ہے کہ سیاہ فام ہے, باقی پورے جسم پر اس نے کوئی سفید لباس پہنا ہوا ہے تاکہ کوئی پہچان نہ سکے, اور میدان جہاد میں بہت ہی زیادہ جوہر وہ دکھا رہا ہے. کہا کہ جب جنگ ختم ہو گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ نے دیکھا کہ کسی کے جسم کو تلاش کر رہے ہیں. تو حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں جلیبیب کو تلاش کرتا ہوں. صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. آپ کے جسم مبارک پر 80 سے زائد زخم تھے, اور وہ سامان جو جہیز کے لیے خریدنے کا تھا آپ نے اس کے بدلے جہاد کا سامان خریدا, شہید ہو گئے. اور صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ان کی قبر کھدنے لگی تو اگر حضرت جلیبیب کا اس وقت کوئی بستر تھا تو وہ محمد الرسول اللہ کی گود تھی. جب تک ان کی قبر بنتی رہی وہ حضور علیہ السلام کی مبارک گود میں رہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو جملہ ارشاد فرمایا ہے وہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. فرمایا یا جلیبیب انت منی و انا منک, اے جلیبیب تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں. تو یہ وہ پیغام ہے جو محبت کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کو دیا, اور آج تک اہل اللہ, اولیاء کرام, مبلغین, اہل اسلام یہ پوری دنیا کے اندر اس پیغام کو عام کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ علامہ صاحب کی گفتگو سے جو انسپریشن ہمیں ملی ہے وہ یہی ہے کہ ہم بھی آپس کے اختلافات کو چھوڑ کر اسلام کی دعوت اور تبلیغ میں اپنے کارہائے نمایاں ہم سر انجام دیں. میں ایک مرتبہ پھر تمام حاضرین کا شکریہ ادا کروں گا, خصوصاً جامعہ علیمیہ اسلامیہ کے پرنسپل جناب حضرت علامہ سرفراز صابری صاحب تشریف لائے, مفتی خرم رحمانی صاحب تشریف لائے, دبئی سے خالد صدیقی صاحب کے صاحبزادے تشریف لائے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ یہ تمام دوست احباب جو وقتاً فوقتاً ہماری ان مجالس میں علامہ صاحب تشریف لائے ہیں, تشریف لاتے رہتے ہیں, تو یقیناً یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو مجالس ہیں ان کی دعوت آپ کو ملتی رہے گی. ہم دعا کے ساتھ اس محفل کو مکمل کریں گے. تو قبل اس کے کہ علامہ سرفراز صابری صاحب دعا فرمائیں, میں گزارش کروں گا علامہ سرفراز صابری صاحب سے بھی, عامر بیگ صاحب سے بھی, کہ ہم مہمان کو اعزازی شیلڈ پیش کر رہے ہیں, تو برائے مہربانی آپ بھی آگے تشریف لے آئیں.